اگر آپ نے اب سمجھنا ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ کو تو آپ کو یہ 2 سیگمنٹ سمجھنے پڑیں گے. یس دس از اے رائٹ ٹائم. اگر آپ 2 3 4 سال 5 سال کا ویٹ پیریڈ کو پریڈکٹ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, یا اپنے لیے گھر کے لیے لینا چاہتے ہیں, رائٹ ناؤ از دا بیسٹ ٹائم. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو ان ساری چیزوں میں اویلیبل ہے. اگر آپ کا 4 5 6 سال کا لانگ ٹرم پلان ہے اور آپ ادھر رینٹل پراپرٹی بنا کر اس کو ویٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, بٹ رینٹل پراپرٹی ضرور بنائیں کیونکہ 4 5 سال ویسے بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہائی رائز اپارٹمنٹس, کنسٹرکشن پروجیکٹس, کمرشلس, دے آر دا بیسٹ اپرچونیٹیز ان 2023 اور انہی میں ہی آپ کو انویسٹ کرنا ہے جو چیزیں آپ کو رینٹل ییلڈ دیتی ہیں. ایون اے ہاؤس از بیٹر ٹو انویسٹ رائٹ ناؤ انسٹیڈ آف انویسٹنگ ان اے پلاٹ اور اے فائل. ڈی ایچ اے گجرانوالا, ڈی ایچ اے ملتان, ڈی ایچ اے کوئٹہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. تو آج ہم 2023 کے سال کی سب سے امپورٹنٹ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور اگر آپ 2023 میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لازمی طور پہ پورا دیکھیں. اگر 2022 کی بات کرتے ہیں تو 2022 کے اندر جو ہے وہ 3 سے 4 بڑی چیزیں ہوئیں جو اس نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ بہت حد تک ڈسٹرب کیا. سو نمبر 1 چیز جو ہوئی تھی وہ ایف بی آر ویلیویشن ٹیبلز ریوائز ہوئے جس میں ایف بی آر ویلیوز بڑھا دی گئیں. اس کے بعد بجٹ کے اندر کیپٹل گین ٹیکس کا جو پیریڈ تھا وہ 6 سال تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا پلاٹس اور فائلز کے لیے, 4 سال تک گھروں کے لیے, اور جو کنسٹرکشن سیکٹر تھا اس میں صرف 2 سال رکھا گیا. اس کے علاوہ رینٹل ڈیم ٹیکس جو ہے وہ ڈالا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک انڈیویجول جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے سے اوپر ایف بی آر ویلیو کی پراپرٹیز ہولڈ کرتا ہے تو اس کے جو ہے 1% کے قریب اس ویلیو کا وہ اس کو رینٹل کے طور کے اوپر ایک رینٹل ڈیم ٹیکس دینا پڑے گا. پھر چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہوئی وہ یہ ہوا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو پیریڈ ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے فائلرز کے اوپر 1 سے 2% کر دیا گیا اور نان فائلرز کے اوپر 2 سے 5% کر دیا گیا, جو بہت بڑا ایک میجر جس نے جو ہے مارکیٹ کو کریش کرنے میں حصہ ادا کیا. اب اس سارے معاملات کے بعد جو 2022 کے اندر سب سے میجر چیز دیکھنے کو آئی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اوپنلی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہے پروموٹ کیا اور کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر سے جو کیپٹل گین ٹیکس تھا وہ اس کو 2% کر دیا گیا. باقی چیزیں کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر اپلیکیبل رہیں, لیکن اوپنلی کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت حد تک سپورٹ بھی کیا گیا. اور ایون ان دا ورڈز آف مفتاح اسماعیل کے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ نان پروڈکٹیو جگہ سے نکل کے, یعنی پلاٹس اور فائل سے نکل کے وہ پروڈکٹیو ایسٹس میں بنے, جس طرح سے رینٹل پراپرٹیز اور یہ چیزیں, تاکہ گورنمنٹ کو اس سے ٹیکس بھی ملے اور انڈسٹریز بھی چل سکیں. بہت سے لوگ 2022 میں اس چیز کے ڈینائل میں رہے کہ یار یہ چیزیں جو ہے ایسے نہیں ہوں گی, پراپرٹی جو ہے اوپر چلی جائے گی. ہم نے آپ کو 2022 کے شروع میں جنوری فیبری میں یہ چیزیں بتا دی تھیں, اور اگر آپ لوگوں نے ہماری بات سنی تو یو مسٹ بی اسمائلنگ اینڈ اگر لسن ٹو آور ایڈوائس, اور اگر آپ نے نہیں سنی تو پھر جو خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں وہ دیٹس پارٹ آف دا مارکیٹ اینڈ دا گیم. اب 2023 کی بات کرتے ہیں. میں 2023 کے اندر 2022 میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یار ابھی انویسٹمنٹ نہ کریں, تو دیٹ واز دا بیسک ہمارا جو سینس تھا وہ یہی تھا. بٹ اگین بینگ اے لٹل بٹ آف اے کانٹریرین انویسٹر, آئی بلیو کہ جناب جب مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو دین از ایکچولی دا اپرچونیٹی کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں. سو 2023 میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی فار دا ایکسپیرٹس اٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. اس کے ریزنس کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ کی ڈالر اپریسیشن آبویسلی. سو یو بائنگ سم تھنگ جو آپ 60-70 ہزار ڈالر کی لے رہے ہیں لیٹ سپوز آج کی تاریخ میں, اگر آپ اس کو اسپیشلی انسٹالمنٹس کے اوپر لے رہے ہیں تو جب تک آپ 2-3 سالوں میں اس کے انسٹالمنٹس پے کریں گے تو وہ آپ کو 60-70 ہزار ڈالر کی نہیں پڑے گی, تو آپ کو ٹیکنیکلی وہ 60 کی پڑے گی یا 55 کی پڑے گی. تو وہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند ہے. اور دوسری طرف جو اس کا ڈبل ایج فائدہ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ جی کہ اسی پراپرٹی کی کیونکہ اپریشیٹ کر رہا ہوگا ڈالر, تو آل دو آپ ڈالرز کم پے کریں لیکن ادھر سے وہ انفلیشن کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز جو ہیں ایز پر ڈالر ہی ریز کر رہی ہوں گی. سو یو ول گیٹ اے ڈبل ایج بینیفٹ, اور کم پے کر کے ڈالر کے ٹرمز میں آپ زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں. 2023 کے اندر جتنے بھی لوگوں نے گینز حاصل کیے 2022 میں 21 کے اندر, ان میں سے کافی سارے گین نلیفائی ہو گئے بیکاز کہ جناب ڈالر اپریسیشن ہوئی. اسی لیے جو ہے میں آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم میرا جو یقین ہے ان بات کے اوپر کہ جناب آپ کو ہمیشہ صرف کیش فلوئنگ پراپرٹیز یا وہ پراپرٹیز جن کے اندر آپ کے پاس رینٹل انکم بن رہی ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے, ریدر دین گوئنگ فار پراپرٹیز جو
which are plots and files which are not giving you any cash flows. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس وقت جنرلی وی آر آؤٹ آف دا ڈیفالٹ سچویشن. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی اندر ایک ڈیفالٹ کا ہمارے پاس چل رہا تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, بٹ الحمد للہ in 2023 we heard some good news. کوئی 10-11 بلین ڈالر جو ہے گورنمنٹ نے ان ٹرمز آف لونز اینڈ ایڈ جو ہے سیکیور کیا. سو پرسنلی آئی فیل کہ جی کہ ڈیفالٹ کا کوئی ایسا امپیکٹ جو ہے وہ اب نہیں آنے والا, اینڈ دیٹس اوبویسلی اے گڈ تھنگ فار دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اینڈ ان جنرل جو ہے بزنسز کے لیے, اکانومی کے لیے بھی. ایک اور جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ آن دا فلپ سائڈ وائل پلاٹس اینڈ انویسٹمنٹس یہ جو نیچے ہیں دے ور لوزنگ, کنسٹرکشن پروجیکٹس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 30 to 40-50% تک گین آیا ہے. اچھا, بیسکلی دا تھنگ ود کنسٹرکشن پروجیکٹ اسپیشلی آن انسٹالمنٹس از کہ بیکاز آپ ان کو انسٹالمنٹس میں پے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سارے پیسے نہیں پے کرنے ہوتے, اور جب اس کے اندر گین آتا ہے تو وہ گین جو ہے کائنڈ آف اے لیوریج آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یو بائنگ اے پراپرٹی اور 500 اسکوائر فٹ اونلی پیئنگ 50 اسکوائر فٹ اور 100 اسکوائر فٹ. سو ان پروجیکٹ کے اندر اگر 20% بھی گین آئے تو اوور آل جو امپیکٹ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر وہ 40-50% ہے, اینڈ دیٹ ہیز افیکٹولی جو ہے اس نے ہیج کیا ہے اگینسٹ آل ڈالر اپریسیشن, اور اس کے بسائڈس انکلوڈنگ ڈالر جو ہے اس کے باوجود اس نے 20 سے 30% کا پروفٹ ڈالر ٹرمز کے اندر آپ کو دیا ہے. سو 2022 الحمد للہ ہمارا بہت ہی سکسیزفل گزرا, اور اس کے اندر ہمارے انویسٹرز الحمد للہ دے آر آل ویری ہیپی ود آر پرفارمنس, اینڈ آئی تھینک یو آل فار ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس کہ تمام لوگ جنہوں نے میری بات کے اوپر یقین کیا, میرے کہنے کے اوپر انویسٹ کیا. آئی تھینک یو آل آف یو, یو ہیو بن گریٹ سپورٹ اینڈ یو انڈرسٹوڈ دا مارکیٹ, اینڈ آپ لوگوں کی مدد سے, آپ لوگوں کی جو ہمارے پہ کانفیڈنس ہے اس کی وجہ سے آج املاک یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اٹ از ون آف دا بگیسٹ نیمز آف کنسلٹنسی اینڈ ایسٹ مینجمنٹ ان پاکستان. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو اصل مدعا ہے, اور وہ ہے کہ جی ایئر 2023 میں اب کیا ہونے والا ہے. تو اگر ایئر 2022 میں وی ہیو بن 100% ایکوریٹ, یو شوڈ بی ریئلی لسننگ ٹو دس تھنگ ویری کیئرفلی, بیکاز آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ 2023 ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم فور کاسٹ کر رہے ہیں تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی 2023 کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے اندر امپیکٹ ملے گا. میں یہاں پر ریئل اسٹیٹ کو ایکچولی 2 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جی کہ اگر آپ نے اب سمجھنا ہے پاکستان ریئل اسٹیٹ کو تو آپ کو یہ 2 سیگمنٹ سمجھنے پڑیں گے. ایک سیگمنٹ بیسکلی آپ کا انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ اپرچونیٹیز ہیں جو پلاٹس اور فائلز میں ملتی ہیں, اور جنرلی اس کو میں کہوں گا کہ جی کہ یہ انویسٹمنٹ گریبنگ شارٹ ٹرم اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ویئر ایز دا سیکنڈ سیگمنٹ از بیسکلی جو آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر ہے, جس میں تمام گھر, بلڈنگز اور یہ جو کیا کہتے ہیں نئے کنسٹرکشن پروجیکٹ, یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. اور ان دونوں کو علیحدہ سمجھنے میں ہی ہمیں سمجھ آئے گی, کیونکہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ کو ایک اوور آل پکچر میں دیکھیں گے تو یہ دونوں ریئل اسٹیٹ کے جو ایسٹس ہیں یہ ڈفرینٹلی بیہیو کر رہے ہوں گے, اور ہمیں یہی سوچ سمجھ کے ان کے اندر انویسٹ کرنا ہے. ٹریڈنگ ان فائلز اینڈ پلاٹس جو ہے وہ آئی پرسنلی فیل کہ جی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ پلاٹس اور فائل جو ہے وہ 2023 کے اندر آپ کو نظر آئیں گے تھنگ ان دا پاسٹ, انٹل اینڈ انلیس کہ گورنمنٹ کوئی میجر ایمنیسٹی یا کوئی میجر اسکیم آف تھنگس چینج نہیں کرتی, اور جب وہ کرے گی تو یو ول ہیو انف ٹائم کہ آپ اس کو اپنی انویسٹمنٹ کو ادھر شفٹ کر سکیں. گورنمنٹ نے بڑا کلیئرلی ڈسکریج کیا ہے پلاٹس کے اندر, فائلس کے اندر انویسٹمنٹ کو, اینڈ وائل جو چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پہ انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو فائلز مل رہے ہیں یا پلاٹس مل رہے ہیں, آئی اسٹل تھنک کہ دے آر ڈویبل. وہاں پہ چھوٹا موٹے مارجنز آپ کو مل بھی سکتے ہیں, کوئی 2-4-5 لاکھ روپیہ اوپر نیچے مینیج ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از فائن. اس طرح بھی لیٹس سپوز بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر فیز 2 لانچ کیا, بیریا 2 لانچ کیا ہے, ادھر کیپٹل اسمارٹ سٹی, لاہور اسمارٹ سٹی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے الکبیر اور یہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو سوسائٹیز ہیں, بٹ کوئی میجر گینز آپ کو ان کے اندر نظر نہیں آئے گی, کیونکہ اگر آپ اس کا ہم ان شاء اللہ ڈسکس کریں گے, ماسٹر پلان بھی آیا چونکہ 2050 کا, اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کافی چیزوں کے اوپر کویشچن مارکس اٹھ گئے ہیں, اینڈ آئی ول بی کیئرفل کیونکہ انویسٹنگ ان دوز ایریاز رائٹ ناؤ, کیونکہ وہ اتنی دور ہیں لاہور سے یا ان کی چیزیں کہ اٹ ول ٹیک 10-15 ایئرس فرام ناؤ فرام ہیئر آن کہ وہ جگہیں جو ہیں وہ پراپرلی ڈیولپ ہو گئی. جیسے ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن ایک زمانے میں سم فیلئر سمجھا جاتا تھا, بٹ جو ہے وہ اوبویسلی ود دا پیسیج آف ٹائم 1 سے 2 ڈیکیڈس کے بعد آج وہ ایک بڑا اچھا سکسیزفل جگہ ہے. سو اگر 10 سے 20 سال کا آپ کا کوئی پلان ہے, فائن, وہ چیزیں جگہیں سمجھ میں آتی ہیں, بٹ ادروائز آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اس کے بعد جو ون آف دا بگیسٹ کویشچن از شوڈ یو اسٹارٹ انویسٹنگ ان 2023 اور ویٹ فار فردر کریکشن ان 2024. یہ میں بات کر رہا ہوں جنرلی
پوزیشن ایریاز کی اور ان کے اندر کہ آپ کو 2023 میں انویسٹ کرنا ہے یا 2024 میں انویسٹ کرنا ہے کیونکہ کریکشن آ رہی ہے, اور کیا انویسٹمنٹ ٹائم فریم ہوگا اگر پلاٹس اور فائلس کے اندر آپ جانا چاہ رہے ہیں. سو دیٹس اے بگ کوشچن مارک فار می. آئی تھنک کہ جی کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ 2023 پہ باٹم لگتا ہے 2024 میں. ان جنرل آئی تھنک 2024 سے 2025 میں باٹم آنا چاہیے. بٹ اگر 2023 میں کوئی میجر کریکشنز ہوتی ہیں تو یس یو کین اسٹارٹ تھنکنگ دیٹ. ہاؤ ایور انسٹالمنٹ پروجیکٹس میں آپ آج بھی انویسٹ کر سکتے ہیں 2023 میں, چاہے وہ پلاٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر, اور اگر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں جو رینٹل انکم آپ کو دیتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے. بہرحال دیٹس اسٹل اے کویشچن آئی ووڈ آسک کہ آپ لوگ بھی اپنی انپٹ دیں کہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ 2023 وڈ بی دا بیسٹ ایئر کہ آپ اپنی بیٹس جو ہے پلیس ان کرنا شروع کریں, یا 2024 میں کرنی چاہیے پلاٹس اور فائلس کے اندر. بہرحال ناؤ موونگ اوور ٹو دا second most important segment, not really second most, it's the most important segment of our real estate, that is end user markets, construction center, rental properties. اس کے اندر I will include everything, right. اس کے اندر یہ صرف کنسٹرکشن پروجیکٹس نہیں ہیں, اس میں پلازاز شامل ہیں, اس میں کمرشل اسپیسز شامل ہیں, اس کے اندر گھر بھی شامل ہیں, اس کے اندر عسکری شامل ہیں, اس کے اندر جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں گلبرگ سارا شامل ہے. آئی تھنک یہ جو ایور گرین ایریاز ہے یہ اینڈ یوزر ڈیمانڈ کے اوپر مینٹین ہو رہے ہیں, اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے پہلے چلتے رہے ہیں یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے, اور ان کے اندر آپ کو ایک میجر گروتھ ملے گی. جیسا میں نے پہلے بات کی کہ جناب 20% لیکس آپ کو تقریباً پے کرنا پڑے گا اگر آج آپ کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر جاتے ہیں ان یو ایس ڈی ٹرمز, اور جاویرس گروتھ آپ کو ایکچوئل یو ایس ڈی ٹرمز کے اندر, کیونکہ انفلیشن ہو رہی ہوگی تو وہ آپ کو ایکچوئل پراپر یو ایس ڈی ٹرمز کے اندر ملے گی. اس کے اوپر ان شاء اللہ وی ول میک انادر ویڈیو ٹو ایکسپلین ہاؤ دس ورکس آؤٹ. لیکن اگر آپ ایک ایکسپرٹ ہیں, آئی تھنک کہ دا بیسٹ پرپوزیشن فار یو شوڈ بی انویسٹنگ ان اے کنسٹرکشن رینٹل پروجیکٹ ان انسٹالمنٹس. دیٹس دا بیسٹ پاسبلٹی اویلیبل ٹو یو. لاہور کا ماسٹر پلان آ گیا, کچھ ایشوز ہیں اس کے اوپر, اس کو ان شاء اللہ وی ول ڈسکور ان نیکسٹ ویڈیو کہ جناب اس میں کیا کیا ہونا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے, اینڈ ہاؤ از دیٹ پازیٹیو فار ریل اسٹیٹ. ہاؤ ایور آئی ڈونٹ سی کہ جناب یہ 2050 کا ماسٹر پلان ہے, اس کا کوئی امیجیٹ امپیکٹ ریل اسٹیٹ کے اوپر ہوگا. 2050 دلی دورس والی بات ہے. سو آئی ایم ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ ان ٹو اٹ رائٹ ناؤ, یا میں کوئی ایسی کوئی انویسٹمنٹ اس کی بیسس کے اوپر نہیں کروں گا. آئی ول پرسنلی obviously wait and go for things which are going to give me an immediate return in the next 3-4 years, جن کے میں پاسبلٹی لے سکتا ہوں. دیٹ از مائی ایز اے کنسلٹنٹ, میرے لیے میرا فوکس انہی جگہوں کے اوپر ہے. لیٹس سپوز دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو اس وقت 2023 کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے کنسٹرکشن پروجیکٹس میں, اور وی گونا گیو یو اے کپل آف کنسٹرکشن پروجیکٹس جن کے اندر آپ انویسٹ کر کے یو کین میک گڈ منی. کیوں کنسٹرکشن پروجیکٹس اور ہائی رائز پروجیکٹس جو ہے وہ ایک میجر چیز ہے, اور گورنمنٹ ہماری کیوں اس کو پش کر رہی ہے, اس کے پیچھے ایک لاجیکل ریزنس ہیں. نمبر 1 از پاکستان از فیسنگ دا فاسٹسٹ رورل ٹو اربن مائگریشن, جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری رورل ٹو اربن مائگریشن ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2025 تک تقریباً پاکستان کی آدھی آبادی نے 12.5 سے 13 کروڑ بندہ جو ہے وہ سٹیز میں رہ رہا ہوگا. تو سٹیز obviously they have to grow either horizontally or vertically, اور horizontal growth کے اندر ہمارا بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے جو ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور ہم اپنے کھانے میں جس کے اندر ہم خود کفیل تھے وہ آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر بھی ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. سو ورٹیکل از دا اونلی چوائس اگر ہم ایک اسٹرانگ اور اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس لیے گورنمنٹ کی جو پش ہے وہ بھی ٹورڈز اسی سیکٹر ہے. اس کے علاوہ ایک میجر فیکٹر یہ بھی ہے کہ 2050 تک پاکستان کی آبادی 35 کروڑ تک ہو جائے گی, اور موسٹ آف دوز پیپل لائک یو آر ایکسپیکٹنگ کہ تقریباً آپ یہ سب 16-17 کروڑ بندہ 18 کروڑ بندہ جو ہے وہ شہروں میں رہ رہا ہوگا. ناؤ کمنگ ٹو لاہور, جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہمارا 4% پر اینم ریٹ گروتھ ہے, اور ایکسپیکٹڈ ٹو ریچ 30 ملین بائی 2050. سو آپ خود امیجن کریں کہ جی کہ 3 کروڑ بندہ جو ہے وہ لاہور کے اندر کیسے رہے گا. سو دیٹس سم تھنگس ٹو کنسیڈر. اور جب بھی سٹیز جو ہے وہ ہارزونٹل ایکسپینشن میں جاتی ہیں, پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی کا ڈفرینس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دین پیپل اسٹارٹ موونگ انٹو ورٹیکلز. آبویسلی اسی وجہ سے سینٹرل ایریاز کی پرائسز اور لینڈ کاسٹ بھی بڑھیں گی, اور دے ول ڈیولپ انٹو ورٹیکل ہائی رائزز. اور یہ صرف کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی ووڈ سجیسٹ کہ انسٹالمنٹ پروجیکٹس میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوتا ہوں بار بار, کیونکہ انسٹالمنٹ پروجیکٹس آر دا بیسٹ ہیج اگینسٹ PKR ڈیپریسیشن اینڈ انفلیشن. اور جیسے آپ سلولی پے کر رہے ہوتے ہیں تو یو پے
لٹل بائی لٹل، اینڈ اگر کوئی ڈالر اپریسیشن ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی کور ہو جاتی ہے کافی حد تک. اینڈ الٹیمیٹلی ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو ہیج کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے بھی پرائسز بڑھی ہوتی ہیں، تو وہ جو بیچ کا بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے $5,000-7,000 اگر آپ نے ویریشن ہے بھی، تو بڑے آرام سے اس سے بہت زیادہ، بلکہ اس سے 3-4 گنا زیادہ آپ کو پروفٹ کے اندر مل جاتا ہے. 66 گلبرگ ہے ون آف دا بیسٹ بلڈنگس وچ وی آر ریکمینڈنگ فار دا ایئر 2023. یہ بلڈنگ جو ہے الحمدللہ ہم نے 2022 کے اندر لانچ کی تھی، ہماری اس فورکاسٹ کے اندر بھی یہ شامل تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ اب وی آر اچیونگ جتنے بھی ہمارے کنسٹرکشن کی ہمارے سیگمنٹس تھے اور کنسٹرکشن کے فیزز تھی، ہم الحمدللہ وہ فیزز پراپرلی میٹ کر رہے ہیں، ٹائم لائنس کے مطابق کر رہے ہیں. اس میں 1, 2 and 3 بیڈ سروس اپارٹمنٹس، یعنی 3 بیڈ کے پینٹ ہاؤسز ہیں، 1 اور 2 بیڈ کے سروس اپارٹمنٹس ہیں. اس کے علاوہ کمرشل ایریاز ہیں جو ہائی اینڈ اور شو رومس ہیں کمرشلس کے، فائن ڈائننگ کے لیے وہ اویلیبل ہیں. اور یہ پاکستان کی پہلی اسمارٹ شارٹ ٹرم رینٹل بلڈنگ ہے جو بننے جا رہی ہے، اینڈ پرپز بلڈ فور شارٹ ٹرم رینٹل مینجمنٹ. سو دیٹس دیئر، اینڈ آئی اسٹل ہوپ کہ جناب اس کے اندر جو ہے آپ کو اپروکسیمیٹلی اس وقت اس کی پرائز جو ہے 30-31 ہزار روپے سے لے کے 34,000 روپیز ہے ایوریج اپارٹمنٹس کی. اور کمرشلس کی جو ہے وہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ہمارے پاس اویلیبل ہے. شو رومس ہے 2,000-2,200 اسکوائر فٹ کے، اینڈ دیر آن رینٹل گارنٹی ماڈل، جو بڑا کم اویلیبلٹی ہے گلبرگ کے اندر. کمرشلس کے اندر رینٹل گارنٹیز نہیں اویلیبل، لیکن ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر ریسٹورینٹس رن کرنے ہیں. اٹس اے ہائبرڈ ماڈل جو اس کو آفر یو 5 اسٹار ایکسپیرینس. 3 فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس ہے، کافی پیسٹری شاپ، ہیلتھ بار اینڈ اے سگار لاؤنج. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نیا پروجیکٹ ہے وچ از ان دا پائپ لائن، وچ از گونا بی لانچڈ ویری سون ان 2023، لائک ہاف آف سیکنڈ کوارٹر آف 2023 ان شاء اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی ایک پراپر ہمارا ایسٹ مینجمنٹ پلس ایک شارٹ ٹرم رینٹل مینجمنٹ کا ماڈل جو ہے وہ ہمارا آئے گا. آپ اس کے اندر اف یو انٹرسٹڈ رائٹ ناؤ، میں اس کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا بیکاز اٹس اے لٹل بٹ آف اے سیکرٹ، بٹ اف یو آر انٹرسٹڈ یو کین رجسٹر ود اس. اپنا نام اور چیزیں لکھا دیں. اپروکسیمیٹ کاسٹ اس کی اپارٹمنٹ کی وہی تقریباً 2.25 کروڑ روپے کے اوپر ہوگی، لیکن 3 سے 3.5 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہوگا. سو اٹس اے فلی فرنش سروس اپارٹمنٹ بلڈنگ، اور شارٹ ٹرم رینٹل مینجمنٹ جو ہے ہمارا جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے اندر یہ مینیج ہو رہی ہوگی. سو دیٹس گونا گیو یو ویری ہائی ریٹرنس. مارکیٹ سے پرائس جو ہے مارکیٹ سے ان شاء اللہ تعالیٰ 20-30% ہمیشہ کم ہی رکھتے ہیں ہم اپنے پروجیکٹس کی. سو ٹو میک اٹ لوکریٹو فار انویسٹرس، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی پرائس بھی مارکیٹ سے بہتر ہوگی. اگر آپ پوزیشن جگہوں پہ جانا چاہتے ہو تو آئی اسٹل ریکن کہ جناب سم آف دا بیسٹ پلیسز از گولڈ کرسٹ مال اینڈ ریزیڈنسیز DHL لاہور. کمرشلس اوبیسلی 3 سال کے رینٹل گارنٹی کے اوپر بیچے تھے، دے آر اسٹل اویلیبل. وہاں پر آپ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں، آپ کو رینٹل گارنٹی اویلیبل ہے. مال ابھی تک میچور نہیں ہوا، بٹ 2023 از ایئر جب اس کی مال کی میچورٹی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اب سینما اور چلڈرنس پلے ایریا جو ہے اس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. فرسٹ فلور جو ہے اس کے اوپر آکوپینسی آنا شروع ہو گئی ہے. سو 2023 میں وی تھنک اٹس گونا میچور اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی دا ایئر ویئر گولڈ کرسٹ کا مال جو ہے اٹس گونا سی میجر بوم. اس کے علاوہ اپارٹمنٹس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری ابھی بھی انتہائی لوکریٹو انویسٹمنٹ ہے. 25-26 ہزار 27 ہزار روپے کے اندر آپ کو اتنی اچھی لوکیشن کے اندر اپارٹمنٹ مل رہا ہے. اٹس ورتھ دا ویلیو، اور پوزیشن والی جگہ ہے. سو اگین اٹس ون آف دا بیسٹ پلیسز ویئر آئی وڈ ریکن کہ جی کہ اگر آپ پوزیشن ایریاز میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ گلبرگ میں 1-2 بلڈنگس ہیں جو ابھی نئی بنی ہیں جس میں اوپن ریزیڈنسیز ہیں، وہ میں نے اس میں نہیں ہائی لائٹ کی ہوئی بہرحال. یو کین آلسو لک ان ٹو دیٹ. اس کے اندر بھی اس کمپلیٹ بلڈنگ جو بن چکی ہے، اور اس کے اندر آپ 1 بیڈ اور 2 بیڈ کے اپارٹمنٹس جو لوگوں کو بھی فوراً ضرورت ہے، آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لک ایٹ، اور اچھی اور ویل مینج بلڈنگ ہے. اس کے علاوہ ڈاؤن ٹاؤن مال میں بڑے مزے کی چیزیں ہوئی. ایک تو ہوٹل رومس لانچ ہوئے 2022 کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے ہوٹل رومس کی پرائسز انتہائی مناسب ہیں، رائٹ. سو فار ایگزامپل اسی ایریاز کے اندر یا انہی جگہوں کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہوٹل رومز وہاں پر جنرلی آپ کو مل رہا ہے 50,000 60,000 65,000 روپیہ پر اسکوائر فٹ میں، لیکن یہاں پر آپ کو ہوٹل روم مل رہا ہے 37,000 میں سے 38,000 40,000 تک، اور ود 3 years rental guarantee. So it's value of a money investment in my opinion. It is one of the best locations in Gulbarg, so I think it's worth a deal even right now. اس کے علاوہ یہاں پر جو اپارٹمنٹس ہیں انہوں نے سب سے زیادہ 2022 کے اندر دیکھی اپنی اپریسیشن. 24,000 والا جو ہم نے بیچا تھا 2018-19 میں، آج وہ 40,000 روپے سے پلس کے اوپر ہے. سیل پرچیز یس اوبویسلی از دا پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے ہے، اس کے اوپر ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے، رائٹ. بٹ اٹس اسٹل ویلیو آف منی رائٹ ناؤ، اسپیشلی دا ہوٹل رومز جو ابھی وہاں پر سیل ہو رہے ہیں. ناؤ آل دو ہم جو مرضی کہتے رہے پلاٹس کے بارے میں، لیکن وی نو کہ آور آڈینس لوز پلاٹس اینڈ فائلس. سو دیئر فور
our 2023 ریویو would be incomplete اگر ہم آپ کو پلاٹس اور فائلس کے سیکٹرس میں نہیں جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کہ اگر آپ شارٹ ٹرم اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں تو 2023 اور 24 شاید آپ کے لیے کوئی بہت اچھے سال نہیں ہیں. بٹ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ فار یور اون پرسنل ہومس اور چیزیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2023 اور 24 آر دا بیسٹ ایئرس جہاں پر آپ اپنے لیے پلاٹ اور فائل جو ہے اس مارکیٹ میں سیکیور کر سکتے ہیں. ہماری موسٹلی لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان جگہوں کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر جب پیسے یا پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. دیٹس دا بگیسٹ مسٹیک وی ڈو. ٹھیک ہے, اور جب پرائسز نیچے آتی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں. ویئر ایز وی شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. اب ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنے کا, اور اب ایٹ دس فورم آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یس دس از اے رائٹ ٹائم. اگر آپ 2 3 4 سال 5 سال کا ویٹ پیریڈ کو پریڈکٹ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, یا اپنے لیے گھر کے لیے لینا چاہتے ہیں, تو رائٹ ناؤ از دا بیسٹ ٹائم ٹو سیکیور پلیس, اسپیشلی فار ایکسپرٹس, کیونکہ پرائسز میں فرق ہی نہیں پڑا. 2018 کے اندر جو فیز 8 کے اندر پلاٹ تھا, آج ڈالر ٹرمز میں آج بھی وہ اسی ریٹ کے اندر ہے. سو دیٹس اے بگ نیوز فار آل آف یو, اسپیشلی ایکسپرٹس, بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ سب سے بڑے بینیفیشری ایکسپرٹس ہیں اس وقت. دے کین سیکیور دے, اپنا گھر بنا سکتے ہیں, بڑی اچھی جگہ پہ بنا سکتے ہیں ان اے ویری منیمل پرائس ان ٹرمز آف ڈالر اسپیشلی. بہرحال اگر کوئی ٹریڈنگ اپرچونیٹیز گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو انشاء اللہ آگاہ کرتے رہیں گے. دین دیر از اے لسٹ آف تھنگس. 9 ٹاؤن ہے, فیز 7 ہے. 9 ٹاؤن کی مارکیٹ اینڈ یوزر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. کچھ فائلز اور پلاٹس وہاں کے اوپر ابھی آ رہے ہیں, ان کی بیلٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال اگین اس میں ایک اینڈ یوزر پوائنٹ آف ویو سے آئی ووڈ سجیسٹ کہ جناب آپ پلاٹ لے کے گھر بنا کے یا کمرشل لے کے کمرشل بنائیں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے کہ آپ 3 4 5 سال جو ہے وہ ہولڈ پیریڈ میں رہیں. اسی طرح فیز 7 میں بھی میری سملر ہی اس کے اندر فیز 7 میں بہرحال ابھی تک کوئی ایک میجر کریکشن دیکھنے کو نظر نہیں آئی ہے. ڈی ایچ اے کافی ساری ایکٹیویٹیز پلان کر رہا ہے فیز 7 کے اندر, جن میں تھیم پارک ہے, میکڈونلڈز وہاں پہ کھل چکا ہے, کارفور کی جگہ جو ہے وہ ہو چکی ہے. سو آبویسلی فیز 7 کے اندر کافی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک دیٹس گونا کیپ کہ فیز 7 جو ہے ایک اٹریکٹیو اور لائم لائٹ میں رکھے گا, اور بہت زیادہ میجر آپ کو پرابلم نظر نہیں آئیں گے. فیز 6 اگین جو ہے وہ ہیز ریمینڈ آلموسٹ کوئی اس کو پرابلم نہیں ہوا, بیکاز اٹس اگین این اینڈ یوزر ایریا. اور فیز 6 کے اندر جو ہے وہ آپ کو بلکہ پرائسز تھوڑی سی 2022 میں بھی آپ کو لگا کہ وہ پرائسز تھوڑی سی اوپر ہی کی طرف ہی گئی ہیں. فیز 8 کے اندر بھی سملر ہی دیکھنے کو ملا. فیز 6 کی طرح کا پرائسز کوئی بہت زیادہ اوپر نہیں گئی ان ٹرمز آف ڈالرس, تو وہی آ جاتی ہیں. لیکن اٹس اے گڈ پلیس ٹو ہیو یور اون ہوم اینڈ ٹو بلڈ ان ڈی ایچ اے, کیونکہ الٹیمیٹلی 4 5 سال کے بعد یہ اٹ وڈ بی اے ویری رائپ فیز اور بڑی اچھی لوکیشن کی وجہ سے. 9 پرزم واحد ایک ایسی جگہ ہے, بیکاز اس کا حالانکہ پوزیشن بھی آیا, چیزیں بھی آئیں, لیکن اس کے اندر آپ کو تقریباً 15 to 20% کی جو ہے نا وہ آپ کو امپیکٹ ڈیپریسیشن دیکھنے کو ملی ہے. 2023 میں اوور آل نیگیٹو سیگمنٹ چونکہ مارکیٹ کرے گا, سینٹیمنٹ رہے گا, تو اس وجہ سے شاید آپ کو کوئی میجر بوم یہاں پہ نظر نہ آئے, آل دو کچھ ایریاز کی ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹڈ ہے. اگر یہاں پہ 20-25% کی اور فردر کریکشن ہوتی ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ جناب آپ کو 9 پرزم کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور یس سملر ٹائم فریم میں ذہن میں رکھوں گا. اس انویسٹمنٹ کا کوئی شارٹ ٹرم میرے ذہن میں نہیں ہے, 2-3 سال کم از کم ذہن میں رکھ کے انویسٹ کیجیے گا, ادروائز اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فیز 10 کی ہم نے 2022 میں بھی آپ کو کہا تھا کہ جس کو بیچ دیں, اور بہتر ہے کہ آپ بیچ دیں. آپ پرائسز نیچے آ رہی ہیں, ابھی مجھے امیجیٹ وہاں پر کوئی ایسا بوم نظر نہیں آ رہا کہ جناب جس کے اوپر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر آپ خریدیں. ہاں لیکن اگر پرائسز 8 سے 9 ملین پہ آتی ہیں, رائٹ, سو آئی تھنک کہ وہ آپ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ اپرچونیٹی وہاں پر اویل کر سکتے ہیں. سو کیپ دیٹ ان مائنڈ. ناؤ کمنگ اوور ٹو دا کمرشلس, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یار کمرشل, اور اسپیشلی میں کمرشل میں بات کروں گا کہ رینٹل پراپرٹیز والے, تو میرے اپنے خیال میں ان کمرشل میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں پر آپ کی رینٹل انکم کا پوٹینشیل آپ کے لیے زیادہ ہو. جیسے ڈیفینس رائے کمرشلز ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو 37 کروڑ سے 55 کروڑ پہ, حالانکہ آئی وازنٹ اے بگ فین آف اٹ ونس اٹ واز لانچ, آئی ول بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اور پرائسز اس کی کافی تیزی سے اوپر گئی ہیں, اور رینٹس بھی اچھے مل رہے ہیں. سو دیٹس اے گڈ پلیس, لیکن کافی حد تک میچور ہو چکا ہے میرے اپنی اوپینین کے اندر. بٹ اگین میرے خیال میں کہ جناب اس میں آپ کو 6 سے 10% کا کیپٹل گین اور 4% کی رینٹل انکم آپ کو تقریباً مل رہی ہے, تو اٹس فائن. 8-10% کا گین تو اس طرح کی پراپرٹی کے اندر آپ کو ملتا رہے گا. CCA1 CCA2 اگین آئی تھنک کہ جناب لوور پرائس کے اندر اسپیشلی ان ٹرمز آف ڈالر بہت کم پرائس ہو چکی ہے, تو اٹ مے بی اے گڈ ایریا ٹو لک ایٹ اٹ. بٹ اگین ان اے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو, کیونکہ ابھی فوراً رینٹل انکم وہاں سے شاید آپ کو نہ ملے. براڈ وے فیز 8 کی بات کریں, اگین اے ویری گڈ پلیس جہاں پہ آپ اچھی جگہ کے اوپر میرے خیال کے اندر آج کم پرائس کے اندر
لے کر پلازا آپ بنا سکتے ہیں اینڈ کین بی رینٹڈ آؤٹ ایز ویل. تو رینٹڈ آؤٹ والا جو کرنے والا ماڈل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے جس سے کیش فلو آ رہا ہو. سو آئی تھنک میری نظر میں اگین براڈ وے کی اس پوٹینشیل کی وجہ سے اٹس اے گڈ پلیس, آپ کو کیش فلو دے رہا ہے. سو اٹس نیکسٹ پلیس. 4 مرلہ فائز ملک پور شیو پور کی میں ہر دفعہ سے کور کرتا ہوں. اگین دیر از نو کلیئر پالیسی. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بیلٹ ہو جائے گا تو پرائسز جو ہے 30 ملین سے اوپر چلی گئی ہیں. بٹ آئی ووڈ, میری اپنی ریکمنڈیشن میں آپ اتنا کوئی اس کے ساتھ سیٹسفائڈ نہیں ہوں اور دودھ کا ذرا چارج بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو آئی ووڈ بیسکلی سجیسٹ کہ جناب آپ اگر اس کو اچھی پرائس کے اوپر بیچ کے باہر نکل جائیں تو آئی تھنک اٹس گڈ آئیڈیا. ایم بی کمرشلز اوبیسلی رینٹل پراپرٹیز کے لیے میرے خیال میں اٹس بیسٹ سولوشن. آپ اس کی بڑی اچھی رینٹل پراپرٹیز آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں اینڈ اگین کو کیپ گیننگ 8 سے 10% کا گین آپ ایئرلی اس میں دیکھتے رہیں گے. یہ اینڈ یوزر مارکیٹ ہے. CCA2 فیز 6 اگین بیدیا روڈ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا, بیدیا روڈ کی پروجیکشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. باقی کوئی چھوٹی موٹی مارکیٹ ٹریڈ اگر کوئی ہو جائے, لیکن ان جنرل ابھی وہاں کی مارکیٹ ڈاؤن ہے. فیز 7 کے کمرشل ایریاز کو میں ابھی بھی اسی طرح سے ٹریٹ کروں گا جس طرح میں نے پہلے کیا تھا. میں اس کو بہت اچھی انویسٹمنٹ نہیں سمجھتا. بہرحال اٹس اپ ٹو یو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یس یو کین گو دیئر. سملر گوز فور 4 مرلہ کمرشل پلاٹس 3.5-4 کروڑ روپے کے اندر یہاں پہ 4 مرلہ کمرشل آپ کو پوزیشن پلاٹ مل جاتا ہے. لو اینڈ ایریا بٹ اگین یو کین میک اے گڈ رینٹل انکم اوور ہیئر اگر آپ پوزیشن پلاٹس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. زون 1, 2 اینڈ 3 اگین میں ٹریڈنگ اپرچونیٹیز نہیں دیکھ رہا کہیں پر بھی اس وقت DHA کے اندر یا ان ایریاز کے اندر. زون 1, 2 اینڈ 3 اوول کمرشل فیز 9 پرزم. کوئی اسپیکولیٹو ببل, کوئی پوزیشن کا ببل اور اس طرح کی چیزیں بالکل تھوڑی بہت ہی شارٹ لیوڈ ہو سکتی ہیں. بٹ اگین آئی ول ناٹ ریکمینڈ کہ آپ اس طرح کی مارکیٹ کے اندر اس کے اندر رسک میں جائیں اور اپنے پیسے کمرشل میں انویسٹ کریں. فیز 11 you already understand it, you cannot invest anywhere. I think you should not be investing in phase 11 right now in 2023. باقی ساری کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو ان ساری چیزوں میں اویلیبل ہے. اگر آپ کا 4-5-6 سال کا لانگ ٹرم پلان ہے اور آپ ادھر رینٹل پراپرٹی بنا کر اس کو ویٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ رینٹل پراپرٹی ضرور بنائیں کیونکہ 4-5 سال ویسے بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنے لوگوں نے بھی صرف پلاٹ رکھے ہیں انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کمایا اینڈ دے آر ویسٹنگ دیئر منی اور اپنے ویسٹنگ دیئر انویسٹمنٹس. اب بات کرتے ہیں جناب دوسرے شہروں کی وچ از ویری امپورٹنٹ. DHA گجرانوالہ, DHA ملتان, DHA کوئٹہ and بھالپور I usually don't cover, so I will not be covering it, but میں آپ سے ویسے ایک بات کر لوں گا. DHA گجرانوالہ میں پرائسز کوئی زیادہ نہیں بڑی. بیلٹنگ کے بعد بیلٹنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا اس کے اندر. اور DHA ملتان میں سملرلی پوزیشن بھی آ چکا ہے اور بیلٹنگ تو پہلے کی ہو چکی ہے اور پروگرس بھی سب سے زیادہ تیز ہے. سو ان دونوں جگہوں کے اوپر آئی اسٹل تھنک کہ جناب یہ شاید 1-2 سال چیزیں شاید تھوڑی سی مائنس میں رہیں اور جنرلی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو لیتے ہیں تو یہ سب سے بہتر انویسٹمنٹس ہیں کہ آپ یہاں پر 6-7-8 ملین میں ابھی ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پلاٹ از یور مین کنسرن تو میرا ریکمنڈیشن یہی ہوگا کہ یار یہاں پر لے لیں. یا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یو کین گو فار اے کمرشل ان اے گڈ لوکیشن اور وہاں پہ کمرشل بنا کے رینٹ آؤٹ کر دیں. سو آئی تھنک یہ لوکیشن جو ہیں یہ آپ کو اچھا پے آؤٹ کریں گی اسپیشلی ان DHA ملتان اینڈ دین فالوڈ بائی DHA گجرانوالہ. DHA گجرانوالہ میں بھی پوزیشن کو تھوڑا سا ٹائم ہے. سو یہاں پر DHA ملتان ریمینز اے بیٹر ایریا کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ کریں اور 2 سے 3 سال کا منیمم ٹینیور پلان رکھیں. اگر آپ خالی پلاٹ بھی لے رہے ہیں تو مناسب گین, اچھا فائدے آپ کو ہو سکتا ہے. آبویسلی بیچنا ٹائم کے اوپر صحیح بیچنا, اس کے لیے آپ جو ہے وہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ صحیح ٹائم کے اوپر بیچیں. لیکن کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ادھر بھی میں ایسا نہیں دیکھ رہا, ایسی کوئی نیوز ایز آف ناؤ نہیں ہے. شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کین ہیپن, کوئی چھوٹا سا بھی چیز کو ٹریگر کر سکتی ہے, کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ٹریگر کر سکتا ہے. تو اس لیے اٹس ویری ہارڈ کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ماڈلس کو آپ پریڈکٹ کر لیں. اور مارکیٹ چونکہ ایک سیگمنٹ ہے اس وقت تو اس لیے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ان جگہوں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. سو DHA کوئٹہ یا سو فائن. تو 2022 میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں آبجیکٹ کیا یہ فلانا ٹرمینالوجی سارا کٹا کھل گیا, DHA کوئٹہ کدھر آ گیا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے آپ بات بتائیں کہ یار جو باتیں آپ کو سمجھائی جاتی تھیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی تھیں بہت سارے لوگوں کو, تو کدھر بیٹھے ہیں آپ, رائٹ. ڈالر اوپر چلا گیا, DHA کوئٹہ آدھی پرائس پہ آ گیا. آپ مجھے بتائیں آپ نے جن لوگوں نے 60-70% آف دیئر انویسٹمنٹ دے ہیو لاسٹ, وہ کہیں گے جی لاس تو نہیں کیا جی, پڑا ہوا ہے ابھی آپ ویٹ آؤٹ کریں گے. ایون اف یو آر ویٹنگ اٹ آؤٹ کہ جناب 3 سال ویٹ کریں گے, 4 سال ویسٹ کریں گے, تو دیٹس اے لاس ایز ویل. اگین ان دیٹ پوائنٹ آف ویو اب ٹائم ضرور ہے انویسٹ کرنے کا. سو
اگر آپ کا سائیکل اب الٹا ہے تو وہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یو آر ڈوئنگ دیٹ تھنگ کہ جناب بائی ہائی سیل لو اینڈ کیپ ریپیٹنگ انٹل یو آر بروک. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی جو ہے بائی لو اینڈ آئی سیل ہائی. سو فار می ناؤ از اے ٹائم کہ جناب اگر میں نے کوئٹہ کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنی بھی ہو, میرا بہت ہی دل کر رہا ہے کہ جی میں کوئٹہ جانا ہی جانا ہے, مجھے کوئٹہ بہت پسند ہے, تو فائن, یو نو ناؤ از اے ٹائم. آئی ایم ناٹ گونا, سو آئی ایم نیور اگینسٹ. میں کبھی کسی جگہ کے اگینسٹ نہیں ہوتا ہوں, میں اس کی پرائسز کے اگینسٹ اور اس کے سائیکل کے اگینسٹ ہوتا ہوں. سو اٹس ناٹ کہ جی کہ میں نے پہلے اگر کوئٹہ کا کہا تھا کہ جی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تو اب جو ہے میں اس کو فالو کروں گا, نہیں کوئٹہ نہیں اچھا. سو ناؤ اب پرائسز جو ریفلیکٹ کر رہی ہیں, اسپیشلی کوئٹہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اس وقت لو پرائسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور وہاں پہ چیزیں لیں. اور جن لوگوں نے باہر سے آ کے اس کے ببل بنائے ہیں, بہتر ہے کہ وہ اپنی چیزیں نقصان پہ بیچ کر نکل جائیں تاکہ اینڈ یوزر جو ہے وہ اس کو لے سکے. گوادر اگین انپریڈکٹیبل ہے, کوئی چینج اس نے 2022 میں دکھایا. پاکستان کی پالیسی میں کوئی میجر چینج آئے گا تو گوادر اس کے ساتھ امپیکٹ ہوگا. باقی ایسا ابھی کچھ ایسا چیزیں نظر نہیں آ رہا کہ جناب گوادر کے اندر ہمیں کوئی بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. لیکن اف یو ہیو اے ویری بگ پورٹ فولیو اینڈ یو ہیو اے بگر رسک ایپیٹائٹ, یو نو فور وہ چھکا یا فور یو نو سم بگ ریوارڈ, یس کوئی تھوڑا بہت 5-7-10% کی انویسٹمنٹ آپ گوادر کے اندر بالکل کر سکتے ہیں. Now, concluding my entire argument of 2023 real estate, بیسک چیزیں کنکلوژنس ہمارے کیا ڈراؤن ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ رینٹل پراپرٹیز ود کمرشلز, ہائی رائز اپارٹمنٹس, آفیسز ول آفر دا بیسٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دا ایئر 2023. یہ ذہن نشین کر لیں, رائٹ. یہ 3 سے 4 چیزیں, ہائی رائز اپارٹمنٹس, کنسٹرکشن پروجیکٹس, کمرشلز, دے آر دا بیسٹ اپرچونیٹیز ان 2023, اور انہی میں ہی آپ کو انویسٹ کرنا ہے جو چیزیں آپ کو رینٹل ییلڈ دیتی ہیں. ایون اے ہاؤس از بیٹر ٹو انویسٹ رائٹ ناؤ انسٹیڈ آف انویسٹنگ ان اے پلاٹ اور اے فائل. انویسٹمنٹ فائل شوڈ اونلی بی میڈ ود اے لانگ ٹرم پرسپیکٹیو. اس کو شارٹ ٹرم پرسپیکٹیو میں آپ نے نہیں دیکھنا, اس کو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں آپ دیکھتے ہیں. یس دیٹس پرفیکٹلی فائن. فور دا ایکسپیکٹس, یار آپ لوگوں کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے, رائٹ. جب ڈالر نیچے ہوتا ہے اور مارکیٹ کے اندر پرائسز 100% بوم کی ہوتی ہیں تو آپ پیسہ لانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں. خدا کا خوف کریں, اب ٹائم ہے آنے کا, اب پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے. اور اب آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے مجھے فون چل رہے یار پاکستان کی تو یہ ہو گیا جی, پراپرٹی بڑی نیچے آ گئی, اب کیوں انویسٹ کریں. بھائی جان ہونے دے ٹائم ہے کہ یو نو, اینڈ موسٹ آف دا پیپل جو انویسٹرز ہیں دے انڈرسٹینڈ دس فینومینا, بٹ 70-80% آف دا پیپل انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے اس چیز کو. ہم اتنا ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائیکلز بار بار ریپیٹ ہوتے ہوئے, پھر بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو نہیں سمجھتے. تو ابھی رائٹ ٹائم ہے, بٹ آبویسلی یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. آپ کو سلیکٹیو ہونا پڑے گا. آپ آنکھیں بند کر کے ادھر مطلب ہے نہیں کہ جی کہ کوئی بھی چیز چکلا میں کامیاب ہو جاؤں گا. ادھر ایشوز ہیں, سوسائٹیز میں ایشوز ہیں, پروجیکٹس میں ایشوز ہیں, ٹھیک ہے جناب, پلاٹس کے اندر ایشوز ہیں, فائلس کے اندر ایشوز ہیں. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اینڈ یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو. Again, rental property should remain your focus all along in 2023. اور جو ہائیسٹ ریٹرن آپ کو دے گا وہ آپ کے انسٹالمنٹ پروجیکٹس ہیں, بیکاز اس میں آپ کے پیسے بھی آرام سے دیں گے, آپ لیوریج بھی انجوائے کریں گے, اور وہاں پہ 20-30-40% گین جو ہے پرائس کے اندر, دیٹ کورسپونڈ ٹو 80% گین اوور آل ان جو کیپٹل انویسٹمنٹ. اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ ول ڈسکس ان ڈیٹیل ایز ویل, اور تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ جناب اگر لیٹ سپوز کوئی آپ لے لیتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک رینٹل انکم کے طور کے اوپر بھی, ٹول کے طور پہ بھی یوز ہوگا, اور فیوچرسٹکلی پیسو انکم جو ہے دیٹ ہیلپس یو ریئلی کریٹ ویلتھ. دیٹس آل. اٹ واز اے ونڈرفل ایئر پیچھا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی ہوپ کہ 2023 آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے اس سے بھی زیادہ سکسیزفل ہو. لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم اس ریئل اسٹیٹ فور کاسٹ کے اوپر دوبارہ سے ڈسکس کریں گے اینڈ سی کہ جناب کتنی چیزیں جو ہم نے آج کہی ہیں آپ کو وہ صحیح ثابت ہوئی اور کتنی چیزیں اس میں سے غلط ثابت ہوئی. ٹل دین, رائٹ, ایز فار ایز آر ایئرلی فورکاسٹ از ڈن, وی ہیو کمپلیٹیڈ اٹ, وی ہیو ڈن اٹ. ہاؤیور کوئی اگر مارکیٹ کے اندر میجر چینج آتا ہے بجٹ میں یا کوئی گورنمنٹ پالیسی میں یا میکرو اکنامک پالیسی میں, وہ پھر ہم آپ کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ول شیئر. جس طرح ایمنسٹی آ گئی تھی تو ہم نے اس وقت فوراً شیئر کیا, چینج کیا اپنا سارا پرسپیکٹیو. تو اس طرح کی کوئی چیز ایسی آئے جو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے چیزوں کو, تو پھر ہم ان شاء اللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. سو ٹل دین گائز, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ, اینڈ کیپ واچنگ آور ویڈیوز, اینڈ پلیز جو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.